اللہ 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 اللہ۔ اگر ہم غور کریں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں نظر دوڑائیں تو بچپن پیدائش سے جو پہلے کے حالات میں غور کریں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ بات سچی نظر آتی ہے کہ آپ کا حمل کا زمانہ، بچپن سے پیدائش سے پہلے کا زمانہ بھی سب سے اعلیٰ تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی آپ دنیا میں آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی، ابھی آپ اپنے والد حضرت عبداللہ کی پشت میں ہیں، لیکن آپ کے اثرات اور انوارات حضرت عبداللہ کی چہرے پر جگمگ جگمگ کر رہے تھے، آپ کے والد کے چہرے پر ایسے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور چچا تایا جتنے بھی حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے کل 13 تھے، 13 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے چھوٹے یہ حضرت عبداللہ تھے، سب سے چھوٹے۔ تو جب ان کو حضرت عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ میں ان کی شادی کر دوں، تو ان کو لے کر گھر سے نکلے، جا رہے ہیں، راستے میں ایک یہودی عورت جو اپنی کتاب تورات کی بڑی عالمہ تھی، علم و فضل کے لحاظ سے اس زمانے کی بڑی عالمہ عورت تھی، اس نے ان کا چہرہ دیکھا، حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر اپنے پاس بلایا، کہا 100 اونٹ میں تمہاری نظر کروں گی، مجھ سے نکاح کر لو، میرے ساتھ شب گزاری کرو، 100 اونٹ تمہیں نظر دوں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا ایسے کام سے اگر ناجائز کام کی طرف مجھے بلاتی ہو تو اس سے تو مجھے موت بہتر ہے، اس کام کے اندر میں مبتلا ہونے والا نہیں ہوں۔ حضرت عبد المطلب لے کر ان کو چلے گئے، تو آپ کے ہی قبیلے کے ایک بہت بڑے آدمی وہب بن عبد مناف، ان کی بیٹی تھی حضرت آمنہ، ان کے ساتھ جا کر نکاح کیا، اور نکاح کے بعد 3 دن تک وہاں رہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی پشت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے شکم مادر میں منتقل کر دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اثرات اور انوارات کیسے ظاہر تھے، اور ان اہل کتاب کو پتہ تھا کہ یہ وہ آخری نبی کے والد ہیں۔ جب واپس آئے 3 دن وہاں رہے، واپس آنے کے بعد پھر اسی بازار سے گزرے جہاں وہ یہودی عورت تھی، عالمہ تھی، اس نے بلایا، بلا کر کہا عبداللہ سچ سچ بتانا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل میری شادی ہوگی، اور میں 3 دن وہاں بیوی کے پاس رہا ہوں۔ کہنے لگی میں واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، لیکن تمہارے چہرے سے وہ نور نبوت کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے کہ تم وہ والد ہو اس نبی کے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، ہماری کتابوں میں ان کے علامات لکھی ہیں، میں چاہتی تھی کہ وہ جو نبی ہے تمہاری پشت میں وہ میرے اندر منتقل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا ان کو منتقل کر دیا۔ وہ اثرات والد کے چہرے پر ظاہر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے کی چمک دمک رونق کو دیکھ کر 300 عورتیں تک یہ چاہتی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ نکاح ہو جائے، ہمارے ساتھ نکاح، صرف وہ ایک ایسی ایک قدرتی وہ اثرات تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا میں ابن الذبیحین ہوں، ابن الذبیح، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ 2 ذبیحوں کا بیٹا کیسے؟ فرمایا ایک تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا حضرت ابراہیم نے، ایک اس لیے، اور دوسرا میرے دادا نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دے دیے تو ان کو خواب میں نظر آیا کہ جو نظر تم نے مانی تھی وہ پوری کرو۔ انہوں نے کہا اٹھے، کہنے لگے بالکل نظر میں نے مانی تھی، لہذا سارے بچوں کے نام لکھ کر ایک کاغذ میں بند کر کے رکھے، اور ایک پرچی اٹھائی کہ کس کو ذبح کریں، لکھا تھا عبداللہ۔ پھر دوسری دفعہ پرچیاں ڈال کر پھر پھینکی، پھر پرچی اٹھائی کہ دیکھیں کس کو ذبح کر دیں، لکھا تھا عبداللہ۔ تیسری دفعہ پھر پرچیاں ڈالی تو پھر نام حضرت عبداللہ کا ہی لکھا، تو سمجھ گئے کہ ان کو ذبح کرنا ہے، لہٰذا ان کو لے کر چل پڑے حضرت عبد المطلب۔ کچھ دور گئے تھے تو حضرت عبداللہ کی جو پھپھیاں تھیں اور جو دوسری خواتین تھیں، انہوں نے کہا کہ ایسے نہ کریں، اس کے بدلے میں آپ 10 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں دیت کے طور پر، پھر آپ پرچیاں دوبارہ چیک کریں۔ پرچیاں ڈالیں، 10 اونٹ کی نیت کی کہ یہ کریں گے، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ اسی طرح 10 اونٹ بڑھتے گئے، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ ہو گئے، پھر پرچی ڈالی تو نکلا 100 اونٹ۔ تو اس وقت سے پھر یہ طے ہوا کہ دیت 100 اونٹ ہوگی، اس لیے دیت اب بھی 100 اونٹ ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہو کسی کو تو اس کی دیت اگر دینی ہے تو وہ 100 اونٹ ہے، یا اس کی قیمت دی جائے گی۔ تو یہ اس سے پہلے 10 اونٹ دیت ہوتی تھی عرب کے اندر، جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پھر عرب کے اندر 100 اونٹ دیت مقرر ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے میرے والد کو بھی ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا، اس لیے میں ابن الذبیحین ہوں، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے شکم میں تھے کہ حضرت عبداللہ کو سفر پیش آ گیا تجارت کے لیے۔ اس زمانے میں لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے ملک شام، ملک شام سفر کے لیے چلے گئے، اور جاتے ہوئے کہہ گئے اپنی بیوی کو، حضرت آمنہ کو، جب میں آؤں اونٹ کی بیل بجے، اس کی گھنٹی بجے تو سمجھ لینا میں آ گیا ہوں، تو پھر میرا استقبال کرنا، تمہارے لیے گفٹ لاؤں گا، سامان لاؤں گا، تحفے لاؤں گا۔ سفر پر چلے گئے، واپسی پر ان کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ مدینہ منورہ وہاں رشتہ دار تھے، کہنے لگے مجھے ادھر ہی چھوڑ دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سفر نہیں ہو رہا مجھ سے، سفر نہیں ہو رہا، مجھے ادھر ہی چھوڑ دو۔ جو قافلے والے تھے وہ ان کو مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مکہ معظمہ پہنچے، عبد المطلب جو آپ کے دادا نے پوچھا عبداللہ کہاں ہیں، کہنے لگے ان کی طبیعت بڑی خراب تھی، ہم ان کو مدینہ منورہ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی آدمی بھیجے کہ ان کو لے کر آؤ، ان کو لے کر آؤ۔ جب گئے تو پتہ چلا عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، ادھر ہی مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا، اور ادھر ہی ان کی قبر بنی، ادھر ہی دفن کر دیا گیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے چند سال کے بعد حضرت آمنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چلو میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر پر لے چلوں۔ تمہارے باپ نے کہا تھا میں آؤں گا، اونٹ کی گھنٹی بجے گی، باہر آنا، میرا استقبال کرنا۔ نہ عبداللہ آیا،
نہ اونٹ کی گھنٹی بجی، نہ کوئی تحفے آئے، چلو تمہیں تمہارے باپ کی قبر پر لے چلوں۔ تو حضرت آمنہ ان کو لے کر وہاں مدینہ منورہ گئیں، اور وہاں جا کر قبر پر کھڑے ہو کر کہنے لگی عبداللہ تم واپس ہی نہیں آئے، تم تو کہہ کر گئے تھے میں آؤں گا، یہ دیکھو چاند جیسا حسین چہرہ تیرا بیٹا تجھے ملنے آیا ہے۔ اور اسی غم میں، شدت غم سے روتی روتی وہاں بے ہوش ہو کر گر گئی، اور اسی غم سے پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔